جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی ضرورت نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد کئی سو برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، ان کو اتنا ذوق تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے اندر نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکوہ ہے۔ یہ دعویٰ جنہیں تھا، جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن، کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کی، اس کی ادبیت، در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو۔ ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں، چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں، کتنی صرف و نحو پڑھ لیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے، وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا۔ آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کی تو اپنی اصل پر قائم ہے، اور وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہے، ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے، اس میں تبدیلی آتی۔ خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو، دکن کی اردو، ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان اور آج کی اردو کوئی اور ہے۔ یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے۔ عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنی اسی جگہ پر، اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے، لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں۔ لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن کی جو اعجاز کے 2 پہلو ہیں، وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں، اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی، اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی معراج، فکر، فلسفہ، حکمت، قرآن کی ابدی حکمت، قرآن کا ابدی فلسفہ، قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے، قرآن نے سوشل سائنسز میں جس طریقے سے رہنمائی کی ہے، یہ 2 پہلو ہیں اس کے اعجاز کے، جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے، جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ و قال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔
لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی. آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی. آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے. ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہے. آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے. وقت لگے گا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے. اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے. We have confidence. ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات ہے. علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے. ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی. جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا. ان کا لباس، ان کی وضاحت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا. لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا. میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے دب چمک تہذیب حاضر کی. یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت. بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی. جیسے بڑے وکیل، اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی. ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے. لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی، صرف ایک کتاب رہ گئی. اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا. سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا. دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے. علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ. وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے. کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا. یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں. علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں. ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے. وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ. یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے،
दूसरा पहलू जो अप्लाइड पहलू है, इस दौर के एतबार से वो अहम तर हो गया है। इंसान के लिए जो पेचीदा तमद्दुनी मसाइल है, सियासी मसाइल को कैसे हल किया जाए, माशी मसाइल का हल कैसे हो, समाज में तवाजुन कैसे हो, मर्द और औरत के दरमियान तवाजुन कैसे हो। होता क्या है, या औरत भेड़ बकरी की तरह की मिल्कियत बन जाती है। हमारे यहाँ उर्दू में जो उसका मुहावरा है कि जूती की नोक, ये उसकी हैसियत हो जाएगी, या दूसरी तरफ औरत क्लोपेट्रा बनकर कौमों की किस्मतों से खेलेगी। दुनिया में ये दो इंतहाएं हुई। कहां नुक्ता अदल कहां है, कैसे बैलेंस जो है स्ट्राइक किया जाए, मर्दों के हुकूक और फराइज और खवातीन के हुकूक और फराइज, इसमें सही तरीन इक्वेशन है क्या। इसी तरीके से फर्द और इज्तिमा, फर्द और रियासत, या तो ये कि इंसान की इंफरादी आजादी इतनी जा रही है, मादर पिदर आजाद, जिसका मजर यह है कि आज इंग्लिस्तान में दो मर्द भी मियां और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। कानून तस्लीम करेगा हस्बैंड एंड वाइफ, उनको वही हुकूक हासिल हो, ये है वो आजादी। और या फिर ये है कि जो रूस में है या दूसरे ममालिक में है कि आजादी बिल्कुल खत्म, और मालूम हुआ कि टोटलिटेरियन सोसाइटी, मुस्तबिदाना निजाम, इनके दरमियान नुक्ता अदल कहां है। इसी तरह सरमाया और मेहनत, अगर जरा सा सरमाए को छूट मिलती है, वो मजदूर का खून चूसता और उसका हक उसको नहीं देता। इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है कि ख्वाजा खूने रगे मजदूर साजद लाले नाम, अज जफाए देह खुदाया किश्त देह का ना खराब। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। एक तरफ सरमायादार है जो मजदूर की रगों में से खून निचोड़कर सुर्ख शराब का पैमाना लेकर बैठा हुआ है, वो दर हकीकत मजदूर का खून है जो पी रहा है। एक तरफ वो जमींदार और जागीरदार है जो काश्तकार का खून जो है चूस रहा है। तो ये या तो ये इंतहा है, और या ये है कि अगर जरा आप मजदूर को या कारकुन को थोड़ा तहफ्फुज दीजिए तो वो काम नहीं करता। हमारे यहाँ पिछले दौर में यही हुआ था। मैं ये बरबला कहता हूं, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि भुट्टो ने वाकया ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उसने मजदूर को एक सेल्फ रिस्पेक्ट दी थी, काश्तकार को अपनी इज्जत का एहसास दिया था कि मैं भी इंसान हूं, मेरे भी हुकूक थे। लेकिन नतीजा उसका नेगेटिव निकला, मजदूर ने काम करना छोड़ दिया, मईशत की गाड़ी खत्म हो गई। वो चीज की जो मुतवाजिन हो, जिसमें मजदूर को उसका हक मिल रहा हो और पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जायज मजदूरी उसको मिल गई है, जिसमें कि इंसान किसी सरमायादार की रैयत बनकर न रह जाए। दूसरी तरफ यह कि सरमाए के लिए भी जो उसका सही है कि उसको इंसेंटिव मिले, वो मैदान में आए, उसके अंदर रिस्क लेने के जो है वो सलाहियत पैदा हो। इन दोनों चीजों को कैसे मुतवाज़िन किया जाए। वाकया यह है कि ये है वो पेचीदा मसाइल जिनका हल कुरान में है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमने खुद इन चीजों के लिए दूसरों के सामने झोली पसारी हुई, हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं। हमारा हाल क्या हुआ था इस सदी के शुरू में, मुस्तफा कमाल पाशा ने जब तुर्की में इस्लाम के आयली कवानीन भी मनसूख किए। नोट कीजिए इसको, ये इसी सदी के वो सदमे हैं जो हमने उठाए हुए हैं। और गाहे गाहे बादशाह ये किस्सा एक बारी न रहा, दादा खाही दाट तनगर दाव हाय सीधा रहा। इस सदी में क्या नहीं हुआ। अरबों की रिवोल्ट तुर्कों के खिलाफ, उनके पीठ में जो खंजर घोंपा, और एक अंग्रेज, एक कर्नल लॉरेंस की वो सारी शरारत, उसके नतीजे में एक अजीम ममलकत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर, उसके चीथड़े उड़ गए। और उसके बाद वादे किए थे अरबों से कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे। हुआ क्या कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और तकसीम कर लिए। मगरबी साम्राज्य का दौर शुरू हो गया। उसका एक रद्द अमल मुस्तफा कमाल पर इस दर्जे शदीद हुआ, उसने हर चीज जिसका ताल्लुक अरबों से था उसको खत्म कर दिया, मुल्क बदल। अरबी में अजान नहीं होगी, अरबी में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उसी के ज़िमन में यहां तक गया कि फैमिली लॉज भी, रोमन लॉज जो है वो नाफिज किए। तो यूरोप के अखबारात ने उस वक्त ये तंज किया था मुसलमानों पर, ये मुसलमान अजीब कौम है, कहते ये है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन ज़ाब्ता है, बेहतरीन कानून है, हमारे कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं। और हाल ये है कि फैमिली लॉज के लिए भी ये हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे वो कवानीन लेकर अपने यहाँ नाफिज कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर मुसलमान ममालिक का हाल यही है। आज हम उनसे भीख मांग रहे हैं, कहीं जमहूरियत की भीख है, कहीं सोशलिज्म की भीख है, कहीं किसी और समाजी निजाम की भीख है, कहीं मर्द और औरत की कामिल मुसावात का एक नजरिया है, शाना बशाना चलने वाला फलसफा है, जो खालिस मगरिब की तहजीब की एक भीख है जो मांगी जा रही है। काश कि आज कुरान के उस असल एजाज की तरफ, जो उसका असल मौजूदा इस दौर के लिए, मैंने अर्ज किया कि एजाज कुरानी का वो मौजूदा कि वो फसाहत और बलागत की मेराज,
وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال، اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشالوجی۔ اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھے، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے۔ یہ دو پہلو تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئے۔ قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی۔ قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا۔ میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں، بڑے گھٹیا حملے کیے۔ حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازارeth۔ ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے۔ تو حضور نے تو کی ہے 11 شادیاں، 11 نکاح کے۔ یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں۔ تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، تین الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت، کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے بعض ہیں، سرمنس کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے۔ عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیسس آف نازارeth۔ سرمنس تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں، یہ صرف واز نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہے، یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے۔ He translated these things into actuality، ایک حقیقت، ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی۔ یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے، گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے۔ پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس، یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا۔ غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے۔ بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا۔ بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا معاملہ، ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ، یہ دوسرا ہے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا۔
اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا کو بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے۔ بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کی، 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937، اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز۔ ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی۔ ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کر۔ مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے۔ اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا، ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے۔ اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا اس کے ہاتھ میں اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کو کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے۔ اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے۔ میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز میں، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی گجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا وہ، جس کو کہتے ہیں کہ تانت بازی راگ پایا۔ 2 جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے۔ تو اب یہ کلام ہے اللہ کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرا اختیار کرتا ہے۔ اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو
किसी पहाड़ पर उतार दिया होता, लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तुम देखते उस पहाड़ को कि अल्लाह की खशियत से दब जाता और फट जाता। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो तफक्कुर से काम लें, गौर व फिक्र करें। अगर मैं और आप कुरान की असमत से वाकिफ नहीं होंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, तो मैं और आप अपना वक्त कैसे सर्व करेंगे उसके लिए। इंसान का एटीट्यूड बड़ा यूटिलिटेरियन है, आज के इंसान का खास तौर पर। वो किसी ऐसे ही काम के लिए वक्त लगाएगा जिसमें उसके लिए फायदा हो, और उस फायदे की चीज अगर नहीं है तो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। अगर कुरान मजीद की अजमत का हमें इदराक हो जाए तो हम अपना पूरा वक्त उसके लिए वक्त करते हैं, उसको समझेंगे, उसकी गहराइयों में गौताजनी करेंगे। जैसे इकबाल ने कहा कि कुरान में हो गौताजन है मर्द मुसलमान, लेकिन अगर ये कि उसकी अजमत का इदराक न हुआ तो बस ये कि कभी इत्तेफाक हो गया कि खोल लिया और उसको पढ़ लिया, पढ़ भी लिया बगैर समझे, और उसका सवाब किसी और को पहुंचा दिया। वो आज हुसूल सवाब भी नहीं रहा, ईसाल सवाब भी रह गया। वरना ये कि बार आज अल्लामा इकबाल ने जो इस पर फप्ती चुस्त की है कि बाया तश्तरा कारे जुजीनीस्त के अजियासी ने वो आसा बमीरी, इस कुरान की अजीम आयात से है मुसलमान आज तेरा सरोकार सिर्फ इतना रह गया है कि कोई शख्स मर रहा हो, आलम नजा में हो, तो उसको यासीन सुनाकर उसकी जान जल्दी से निकाल आसानी से निकल जाए, बस ये सरोकार रह गया। मैं ये नहीं कहता कि ना पढ़ी जाए, हुजूर ने फरमाया पढ़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं है उसका मसरफ। ये तो इंसानी जिंदगी की रहनुमा किताब बनकर नाजिल हुई, उसके ऊपर इस एतबार से तवज्जो तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी इसके साथ जो है दिलचस्पी सिर्फ इतनी रह गई। तो पहली बात यह कि ये समझिए कि कुरान ने ये तमसील इख्तियार की अपने अजमत के बयान के लिए। अपने आप को बचाओ, अपना तो तुम्हें इख्तियार हासिल, अलबत्ता इसके बाद जो हैसियत अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हें कुल्बे के सरबराह की हैसियत से हो, तो अहलीकुम, अब उनको बचाने की कोशिश तुम्हारे जिम्मे सबसे पहले। इसी की हमें शरह मिलती है हदीस में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, तकवा की तलकीन फरमाते थे, तो पहले अपने आप को मुखातब, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें भी वसीयत कर रहा हूं और अपने नफ्स को भी कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार। फिर जब आप दावत और तबलीग के अंदर भी तरतीब भी आपको मालूम है, पहले अपने घर वालों से बात शुरू की, फिर अपने रिश्तेदारों को अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, फिर अपनी कौम, और इसमें खास तौर पर वो खुतबा ज़हन में रखिए कि अपने घराने की, अपने करीब की, अपनी जो अजीज खवातीन थी उन्हें जमा करके, और आप फरमा रहे हैं कि या फातिमा बिन्तु मुहम्मदिन अनक़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैअन, या सफ़िय्यतु अम्मतु रसूलिल्लाह अनक़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैअन। ऐ फातिमा, मोहम्मद की लख्ते जिगर, बचाओ अपने आप को, निकालो अपने आप को जहन्नम से, आग से, इसलिए कि क़यामत के दिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। ऐ सफिया, मोहम्मद की, अल्लाह के रसूल की फूफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अनक़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु मिनल्लाहि शैअन, मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ मैं काम नहीं आ सकूंगा, मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। अपने आप को बचाने की कोशिश, ये तरगीब, ये तलकीन तो सरबराह खानदान के एतबार से ये हर मुसलमान मर्द की जिम्मेदारी है कि अपने अहल अयाल को जहन्नम से बचाने की फिक्र करे। अब इसमें जो आ रहा है मजमून अगली आयत में, बल्कि यही आयत अभी चल रही है, ये बड़ा लर्जा देने वाला है। दिखाया जा रहा है कि अगर तुम्हारी कोताही हुई और तुम्हारी कोताही की वजह से तुम्हारे ये लाडले और प्यारे और चहेते जो है ये जहन्नम के हवाले किए गए, तो जरा सोच लो, इस वक्त जरा उसका जो तसव्वुर कर लो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, अहले ईमान बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को आग से। आग कौन सी? जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। इंसान जहन्नमी हो तो उसके ईंधन है ही। पत्थर किस मानी में कहे गए, ये मजमून सूरह बकरा के 30 रुकू में भी आया है, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। इसके दो मफहूम लिए गए हैं। एक ज्यादा करीन क़यास जो है वो ये कि चूंकि वो पूजते थे पत्थरों को, बुत उनके पत्थरों के बने होते थे, तो उन्हें भी उन्हीं के साथ झोंक दिया जाएगा ताकि उनकी हसरत में और इजाफा हो। हम इनको दंडवत करते थे, इनके सामने नजराने पेश करते थे, इन्हें हमने समझा था कि इनमें कोई उलूहियत है, इख्तियार है, और आज ये हमारे साथ इसी आग का ईंधन बन गए। एक बार हज़रात ने इसको महमूल किया है जाहिर पर कि ये दर हकीकत आग की तेजी और तुंदी और शिद्दत के ज़हूर के लिए है, कि जैसे कि हमारा आम तजुर्बा है कि एक आग वो है जो लकड़ियों से जलाकर आप
وہ آگ جو ہے فراہم کرتے ہیں لکڑیوں کے ذریعے، ایک آگ وہ ہے جو پتھر کے کوئلے کو دہکا کر جو آگ حاصل ہوتی. تو ان دونوں میں جو فرق اور تفاوت ہے اس آگ کی شدت، اس کی تیزی اور تندی کا، تو اس حوالے سے کہا گیا ہے. بعض ہمارے تابعین حضرات نے گندھک کے پتھر مراد لیے کہ وہ بڑے بڑے پتھر گندھک کے ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے آگ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھے گی اور اس کی شدت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. واللہ اعلم. تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اور مزید بات جو فرمائی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر، اس آگ پر مامور ہیں وہ فرشتے جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، بہت ہی زبردست ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یا نہیں کریں گے جو حکم بھی انہیں مل جائے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں اور کریں گے جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے یا ملے گا. یہ میں نے دونوں ترجمے کیے فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے کہ ایک تو اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے غلاظ الشداد. دنیا میں بڑی سے بڑی جیل ہو اور بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر سزائیں دینے والے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کا دل پسیج جائے، کوئی اس کے اندر کوئی انسانی جذبہ جو ہے وہ جاگ جائے کہ اس کی شدت میں کچھ کمی کر دوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جذبہ ہمدردی پیدا ہو جائے. یہاں اس کا بالکل ایک برعکس جو ہے نقشہ سامنے لایا گیا. غلاظ شداد، وہ نہایت تند خو ہوں گے، سخت دل ہوں، ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی. تمہارے نالا و شیون سے، تمہارے شور و فغاں سے، تمہارے آہ و بکا سے، تمہارے گریے سے اور فریاد سے وہ قطعاً متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے جس کے بارے میں جو حکم دیا ہوگا وہ اس کو بجا لائیں گے. جو سزا اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہو گئی ہوگی وہ سزا وہ اس کو دیتے ہیں. اس میں گویا کہ آپ کے اس جذبہ جو پیرنٹ ہوڈ کا اور جو آپ کے اندر جذبہ ہے اپنی اولاد کے لیے، جو شفقت اور محبت، اس کو انووک کیا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو اس وقت کا لاڈ پیار، اس وقت کی محبت اور شفقت وہ نتیجے تک کہاں پہنچا رہی ہے کہ وہ پھر حوالے کر دیے جائیں گے ان فرشتوں کے کہ جن میں کوئی دل کے پسیجنے کا کوئی امکان نہیں، ان کو کہیں کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. یہ جو آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا، یہ فرشتوں کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. در حقیقت اس بات کو میں نے پہلے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس کا اس وقت میں اعادہ کروں گا. یہ جو دنیا میں مشرکانہ نظام میں دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ہمارا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز جو ہوا وہ توحید سے ہوا. پہلے انسان اللہ کے نبی تھے، لہذا یوں نہیں ہے کہ انسان رفتہ رفتہ توحید تک پہنچا ہے. پہلے وہ مظاہر قدرت کی جو ہے پرستش کرتا تھا، ابھی عقلی اعتبار سے بالغ نہیں تھا، ہوتے ہوتے کہیں جا کر وہ مونوازم یا مونوتھیزم یا توحید تک پہنچا ہے. یہ ہے مغرب کا فلسفہ. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی زندگی کا آغاز روشنی میں ہوا ہے، اندھیرے میں نہیں ہوا، علم میں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلے انسان اللہ کے نبی، لہذا توحید سے بات شروع ہوئی ہے. شرک تو بعد میں پیدا ہوا. اس شرک کے لیے اب ہمیں سراغ لگانا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیوں آئیں، کہاں سے آئیں، کس طور سے آئیں، کیا مغالطے لوگوں کو پیش آ گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے. ان میں سے ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ در حقیقت ایمان بالملائکہ ہی نے ان دیویوں اور دیوتاؤں جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں، اور and the moral law within انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون، خیر اور شر کے مابین تمیز، جس کی یہ حص بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت، وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے. اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں برق و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے. لیکن جس کی یہ حص مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ،
اور اس سے پہلوت ہی کرے گا. یا تجنب جو ہے باب تفاعل ہے جم کہتے پہلو. تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا، اشقا کا ہے، سب سے بڑھ کر شقی. یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواصل کی رعایت ہے، کیونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے، لہذا یہاں اشقا کہہ دیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیث بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواصل کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شایع نشان نہیں ہے. اشقا یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے. ہمارے اپنے دامن پر داغ ہے، دھبے. لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشین ہیل thyself، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو، پھر آ کے ہم سے بات کرو. ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف، جس کی پوری شخصیت، کردار ابد داؤد، اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی تذکیر سے پہلوت ہی وہی کرے گا جو اشقا ہے، صرف شقی نہیں. یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفسیر کا جو صیغہ ہے، کیوں آیا افضل التفسیر؟ کہ آپ کی تذکیر، جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. ایک تذکیر وعظ ہے مثنوی مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے، یا جو حکایتیں ہیں شیخ سعدی کی اس سے وعظ کہہ رہا ہے، یا کوئی اپنا فلسفہ، اپنی منطق بگاڑ رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح فلسفہ ہے، صحیح منطق ہے، صحیح حکایات ہے، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے. لیکن ایک تذکیر ہے بے آیات رب ہی، اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہی ہے. ثم اعرض عنها، پھر بھی وہ اعراض کر رہا ہے. اس سے بڑا ظالم اور کون؟ اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھو مذکر کون ہے، تذکیر کرانے والے کون ہیں، جن کو الصادق الامین کا خطاب پوچھ معاشرے نے، جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا. ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے، یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے، اور نہیں دے رہا تھا، گئے تو لال کر رہا تھا، وہ کچھ باہر کا تھا. تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دارالندوا تھا، بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے. اس نے آ کے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ میری رقم اس سے لے کر. انہیں ایک مذاق سوجا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت، وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا. حضور کی طرف اشارہ کر دیا. اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیتتی ہے آج محمد پر، ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ، ہم نے بھیج دیا ہے، وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ چلا گیا سیدھا. اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے، حاجت مند ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے، مظلوم ہے، اس نے فریاد کی ہے، آ کر مدد چاہیے. یہ شرافت نفس اور مروت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دے. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلے. آپ گئے ہیں، دستک دی ہے، ابو جہل نکلا ہے، صرف یہ فرمایا اس کی رقم اس کو ادا کر دو. فوراً اندر گیا ہے اور آ کر پیسے ادا کر. لوگ حیران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا، یہ تم نے کیا کیا. تو یہ ایک کیفیت ہے. اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا استقائی. جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے، تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ. تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو. اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورۃ البینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. بالکل بین شے، روز روشن کی طرح آیا. یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. رسول اللہ کی طرف سے، اور جو پڑھ رہا ہو وہ صحیفے جو نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں کچھ اللہ کی کتابیں، اللہ کے احکام.
یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائے، تذکیر بذریعہ آیات رب، مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ۔ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ اشقا سے کم نہیں ہے، وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، نہایت شقی، جو شقی ترین ہوگا وہ پیروی کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں۔ اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی، نار الکبریٰ کیوں کہا؟ یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواصل کی روایت کی آیت سے نہیں ہے، اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر۔ کیوں؟ سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ آج کا ایک عام مسلمان، فاسق و فاجر مسلمان، نہ اسے تبلیغ کی گئی، نہ تلقین کی گئی، نہ تعلیم دی گئی، وہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، نہ انہیں بچپن میں پڑھایا گیا۔ علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر الجھایا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے، اور اصل ذمہ داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کیا۔ اس سے بھی آگے کا کوئی اسکیموں کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائبیریا میں، اس نے شاید نام بھی نہ سنا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے، اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی۔ اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، سخت ترین، وہ ان کے لیے، جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں، درجات، نچلے درجے کی جنتیں ہیں، اونچی ہیں، یہ میں آگے چل کر انشاءاللہ سورۃ الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین برسر زمین جب طے ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے، اسی زمین کے کرے کے پھٹنے سے، اور اس کو جب کھینچا جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی، وہی جہنم۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت، ادنا ترین جنت، وہ اسی زمین کے اوپر۔ البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے، جنتیں، جنت الفردوس جس کے بارے میں سورۃ النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا، جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے، جس سے آگے اب حریم ذات ہے، جس سے آگے حضرت جبرائیل کے بھی پر جو ہے وہ جلتے ہیں، اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے، وہ جنت الماوا تو وہاں ہے۔ اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر اور سدرۃ المنتہا کی جنت الماوا، اندہا جنت الماوا، وہ جنت الماوا تک کروڑ ہا درجے ہوں گے جنتوں کے۔ اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی، حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھو۔ جس طریقے سے جنت کے مدارج ہیں ایسے ہی درجات جو ہے وہ آپ کے بھی۔ خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں، حاویہ ہے، کہیں لظا ہے، کہیں مختلف الفاظ ہیں، کہیں حامیہ ہے، کہیں تلظا ہے، جو آگے چل کر آئے گا۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں۔ وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھینچتی ہے، وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ سیدھی دل کو پکڑتی ہے، جا کر دل کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ مختلف آگے ہیں، مختلف عذاب ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے نار الکبریٰ، اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا، معلوم ہوا وہ اشقا ہے، سب سے بڑھ کر چٹی، اس سے اوپر شقاوت کا کوئی درجہ نہیں، اور وہ مستحق ہے النار الکبریٰ کا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آگ، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں موت اس کو آئے گی کہ اس کا ordeal ختم ہو جائے، اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہ مردوں میں نہ زندوں میں۔ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 جو سورہ مدثر میں آیا۔ قد افلح من تزکا، اب یہ دو الفاظ جو ہیں چونکہ افلح بھی آئے گا آگے، پھر سورۃ الشمس میں آئے گا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ مضمون زیادہ وضاحت سے تو میں واضح کروں گا، لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیں۔ افلح کے معنی ہے کھود کر نکال لینا، فلاح، فلاح آتا ہے کسی شے کو کھودنا، اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو، وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کو کھودتا ہے، یہ ہے فلاح۔ فلاحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان موومنٹ کہلاتی ہے، وہ مصر میں اس کا نام ہے فلاحین، تحریک جو ہے فلاحین۔ فلاح کے معنی افلاح پھاڑ کر نکال لینا، قد افلح من تزکا،
اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مضمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے جس نے تزکیہ حاصل. اب اس بات کو یوں سمجھیے پوٹینشیلٹیز میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بلند ترین مقام عطا کیا، اس میں بڑے بڑے خیر مدیت کیے ہیں، بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ معدن ہے جس میں ہیرے ہیں جواہرات، لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو معدن کو کھودنا پڑتا ہے ہیرے نکالنے کی. سونے کی کان ہے لیکن کھدائی کرے گی تو سونا نکلے، آج خود سونا باہر نکل جائے گا. اپنے اس مادی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برآمد کرو گے، وہ خیر، وہ بھلائی، وہ روح ربانی جو اس میں پھوٹی گئی تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ جو افلاح ہے باب افعال، فلاح یفلح کاٹنا، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے، یہ فلاح. اور افلح یفلح پھاڑ کر کوئی شے نکالا. قد افلح اپنی اس اصل حقیقت کو برآمد کرے گا اور پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا. کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی کیا. اب دیکھتے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا، تسبیح بھی آیا، پھر فلاح کا لفظ آیا. یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ اوصاف ہیں، یہ شرطیں ہیں، یہ پورے کرو گے تو تم اپنے اندر کی وہ خیر، اپنے اندر کی بھلائی اسے برآمد کرو گے، پروان چڑھاؤ گے اور فلاح ہم کنار دیں. قد افلح من تزکا، یہاں باب تفاعل ہے. زکا یزکی، دوسری شے کو پاک کرنا، تزکا خود پاک ہو جانا. لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھیے. اصل میں تزکیے کا عمل جو ہے عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے